السلام علیکم ویورز، دینی معلوماتی سوالات میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں لائی ہوں آپ کی معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے انوکھے اور دلچسپ سوالات، تو آئیں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سوال: کون سی زوجہ مطہرہ اپنے حصے کی باری حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو دے دیتی تھیں؟ جواب: ام المومنین حضرت سودہ رضی اللہ عنہا اپنے حصے کی باری حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو دے دیتی تھیں۔ سوال: معاویہ رضی اللہ عنہ بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے، بتائیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کس خاندان سے تعلق رکھتے تھے؟ جواب: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بنو امیہ خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ سوال: روم کے محاذ پر کون سی فیصلہ کن جنگ لڑی گئی؟ نیز جنگ میں مسلمانوں کے قائد کون تھے؟ جواب: روم کے محاذ پر جنگ یرموک فیصلہ کن جنگ لڑی گئی، نیز جنگ میں مسلمانوں کے قائد ابو عبیدہ بن الجراح تھے۔ سوال: جنگ کسکر میں ایرانی سپہ سالار تو جابان تھا، جس کو شکست ہوئی، مسلمان سپہ سالار کون تھا؟ جواب: جنگ کسکر میں ایرانی سپہ سالار تو جابان تھا، جس کو شکست ہوئی، مسلمان سپہ سالار حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ تھے۔ سوال: سال کو 12 مہینوں میں سب سے پہلے کس نے تقسیم کیا؟ جواب: سال کو 12 مہینوں میں سب سے پہلے مصریوں نے تقسیم کیا۔ سوال: وہ کون سا جانور ہے جو 3 سال تک سو سکتا ہے؟ جواب: گونگایو یعنی سنیل وہ جانور ہے جو 3 سال تک سو سکتا ہے۔ سوال: کون سے نبی ہیں جن کے زمانے میں شراب ایجاد ہوئی؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں شراب ایجاد ہوئی۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف میں کتنے دن قیام فرمایا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف میں 15 دن قیام فرمایا۔ سوال: جنت میں مومنوں کے سینوں میں قرآن میں سے کتنا حصہ باقی رہے گا؟ جواب: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں اہل جنت کے سینوں میں سے 2 صورتوں یعنی سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کے علاوہ تمام قرآن اٹھا لیا جائے گا، ان دونوں صورتوں کی وہ تلاوت کرتے رہیں گے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن سب سے زیادہ کن کی گود میں گزرا؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن سب سے زیادہ حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا کی گود میں گزرا۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شیر خدا کا خطاب کس غزوہ میں ملا تھا؟ جواب: غزوہ خیبر میں۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جو قیامت تک گھومتی رہے گی؟ جواب: دنیا۔ سوال: زمین کی تلاش میں کبوتر کس پیغمبر نے بھیجا؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام نے۔ سوال: حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال کس سن ہجری میں ہوا؟ جواب: 8 ہجری کے شروع میں ہوا۔ سوال: ہجرت حبشہ میں کون سا پہلا جوڑا شامل تھا؟
جواب: ہجرت حبشہ میں پہلا جوڑا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور ان کی اہلیہ شامل تھیں۔ سوال: وہ کون سے نبی ہیں جن کے جسمانی اعضاء کاٹ کر انہیں دریا میں پھینک دیا گیا؟ جواب: وہ نبی حضرت شمعون علیہ السلام ہیں۔ حضرت شمعون علیہ السلام کو بادشاہ آموزیہ نے جب گرفتار کیا تو آپ علیہ السلام کے ہاتھ، پاؤں، ناک، کان اور زبان کاٹ ڈالی اور آنکھیں نکال کر دریا میں پھینک دیا۔ سوال: اسلام کے پہلے سفیر کون ہیں؟ جواب: اسلام کے پہلے سفیر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ ہیں۔ سوال: امام مہدی کا نزول کہاں پر ہوگا؟ جواب: امام مہدی کا نزول حرمین شریفین میں ہوگا۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام کی زلیخا سے کتنی اولاد ہوئی؟ جواب: آپ علیہ السلام کی زلیخا سے 2 لڑکے پیدا ہوئے، افراسین اور منشا۔ سوال: 7 مرتبہ کس حرف تہجی کو بطور حرف مقطعات استعمال کیا گیا ہے؟ جواب: 7 مرتبہ ہے کو بطور حرف مقطعات استعمال کیا گیا ہے۔ سوال: قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی پاک دامنی کے بارے میں کتنے رکوع نازل فرمائے؟ جواب: قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی پاک دامنی کے بارے میں پورے 2 رکوع نازل فرمائے۔ سوال: قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رشتے میں کیا لگتا تھا؟ تورات میں اس کا نام کیا تھا؟ جواب: قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا کا لڑکا تھا۔ تورات میں اس کا نام باوجہ حسین ہونے کے النور تھا۔ سوال: کس سورت کا نام سب سورتوں سے طویل ہے؟ جواب: سورہ بنی اسرائیل، جو ترتیب میں 17ویں اور نزول میں 50 نمبر پر ہے۔ سوال: قرآن پاک روز قیامت کس کی شہادت کی گواہی دے گا؟ جواب: قرآن پاک روز قیامت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کی گواہی دے گا۔ سوال: 5 مرتبہ کون سا حرف تہجی حروف مقطعات میں آیا ہے؟ جواب: 5 مرتبہ سین حروف مقطعات میں آیا ہے۔ سوال: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آخری وحی وفات سے کتنے روز قبل نازل ہوئی؟ جواب: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آخری وحی وفات سے 7 یا 9 روز قبل نازل ہوئی۔ سوال: حضرت شیث علیہ السلام نے اپنی زندگی کا تمام حصہ کس شہر میں گزارا؟ جواب: حضرت شیث علیہ السلام نے اپنی زندگی کا تمام حصہ مکہ شہر میں گزارا۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کن لوگوں پر نبی بنایا گیا اور کہاں آباد تھے؟ جواب: قوم سامی پر نبی بنا کر بھیجا اور شام، مصر، بابل میں آباد تھے۔ مرکزی علاقہ بابل تھا۔ سوال: لشکر اسامہ رضی اللہ عنہ کی روانگی کے وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کس صحابی کو روک لیا؟ جواب: لشکر اسامہ رضی اللہ عنہ کی روانگی کے وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو روک لیا۔ سوال: صحراؤں کی سرزمین کسے کہتے ہیں؟ جواب: صحراؤں کی سرزمین افریقہ کو کہتے ہیں۔ سوال: وہ کون سی نماز ہے جو قضا ہو جائے تو 5 نماز پڑھی جاتی ہیں؟ جواب: جس نماز کے بارے میں علم نہ ہو کہ کون سی نماز قضا ہوئی۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کل کتنی شادیاں کی؟
جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک بھی شادی نہیں کی۔ سوال: خلاف ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں دو فتنے اٹھے تھے، بتائیے وہ کیا فتنے تھے؟ جواب: ایک زکوٰۃ سے انکاری کا فتنہ، دوسرا مسلمہ کذاب جھوٹے نبی کا فتنہ اٹھا تھا۔ سوال: حوض کوثر کا نام حوض کوثر کیوں رکھا گیا؟ جواب: اس کا نام حوض کوثر اس لیے ہے کہ اس کے پاس لوگ کثرت سے جائیں گے۔ سوال: اللہ تعالیٰ کے حکم سے پہاڑ سے اونٹنی کس نے نکالی تھی؟ جواب: اللہ تعالیٰ کے حکم سے پہاڑ سے اونٹنی حضرت صالح علیہ السلام نے نکالی تھی۔ سوال: کون سی بیماری ہے جس کا علاج صرف دوسری شادی ہے؟ جواب: معاشرتی بیماری ہے جس کا علاج صرف دوسری شادی ہے۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کے کتنے سال بعد پیدا ہوئے تھے؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کے 6155 سال بعد پیدا ہوئے تھے۔ سوال: دنیا میں سب سے زیادہ خیرات دینے والا ملک کون سا ہے؟ جواب: دنیا میں سب سے زیادہ خیرات دینے والا جاپان ہے۔ سوال: اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ وہ کون سی غذا ہے جو کبھی خراب نہیں ہوتی؟ جواب: اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ غذا شہد ہے جو کبھی خراب نہیں ہوتی۔ سوال: اللہ پاک دنیا کے نظام کو کب تک جاری و ساری رکھے گا؟ جواب: اللہ پاک اس وقت تک دنیا کے نظام کو چلاتا رہے گا جب تک ایک انسان بھی صرف اللہ کا نام لینے والا ہوگا۔ جس دن وہ بھی ختم ہو گیا اسی دن قیامت کا حکم ہو جائے گا۔ سوال: سراقہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے علم غیب سے کیا خوشخبری دی تھی؟ جواب: یہ کہ ان کو فارس کے بادشاہ کسریٰ کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ سوال: تیتر جب بولتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ جواب: ہر جانور اکثر و بیشتر اللہ کی تسبیح کرتا ہے، چنانچہ تیتر کہتا ہے الرحمن علی العرش استویٰ۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ عرش کے مالک ہیں۔ سوال: شعیب ابی طالب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کا کتنے عرصے تک محاصرہ رہا؟ جواب: شعیب ابی طالب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کا 1 سال کے عرصے تک محاصرہ رہا۔ سوال: کیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جنگ بدر میں شریک تھے؟ جواب: جی نہیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جنگ بدر میں شریک نہیں تھے۔ سوال: یہ کس کا قول ہے کہ جس قوم نے باہمی مشورہ کیا اس قوم نے فلاح پائی؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ہے کہ جس قوم نے باہمی مشورہ کیا اس قوم نے فلاح پائی۔ سوال: سری لنکا کے لوگ مگرمچھ کے جسم کے کس حصے کی پوجا کرتے ہیں؟ جواب: سری لنکا کے لوگ مگرمچھ کے دانت کی پوجا کرتے ہیں۔ سوال: جنتی کو جنت میں کتنے خادم ملیں گے؟ جواب: جنتی کو جنت میں 80,000 خادم ملیں گے۔ سوال: قرآن مجید میں کس واحد آدمی کو اس کی کنیت سے یاد کیا گیا ہے؟ جواب: قرآن مجید میں ابو لہب کو اس کی کنیت سے یاد کیا گیا ہے۔ سوال: اسلام میں جمعے کے دن روزہ رکھنا کیوں منع ہے؟
جواب: صرف جمعے کے دن روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے معمول کے مطابق روزہ رکھے تو جائز ہے۔ مثلاً کوئی شخص ہر دوسرے یا تیسرے دن روزے رکھنے کا عادی ہے اور کسی دن جمعے کا روزہ آ جاتا ہے تو وہ جائز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کی رات جمعہ اور جمعرات کے درمیانی رات قیام اللیل کے لیے مقرر نہ کر وہاں اگر کوئی شخص روزے رکھنے کا عادی ہے اور اس میں جمعہ آ جائے تو پھر جائز ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ کوئی آدمی صرف جمعے کا روزہ رکھے، اگر رکھنا چاہے تو ایک دن پہلا یا پچھلا ساتھ ملا کر رکھے، یعنی جمعرات اور جمعہ کا یا جمعہ اور ہفتے کا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ سوال: کس صحابی کی گواہی دو لوگوں کے برابر تھی؟ جواب: حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ کی گواہی دو لوگوں کے برابر تھی۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں کتنے دن رہے؟ نکالنے والے کا کیا نام تھا اور وہ کہاں کا تھا؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام کو تیسرے دن نکالا۔ اہل سیر نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالنے والا مالک بن دائر الخنزائی تھا اور یہ عرب کا بدو تھا۔ سوال: مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی بنیاد کب رکھی تھی؟ جواب: مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی بنیاد ربیع الاول 1 ہجری میں رکھی تھی۔ سوال: وہ کون سا انسان ہے جو اپنے ہاتھ سے لوگوں کو مارتا ہے؟ سب دیکھتے ہیں لیکن کوئی اس کو کچھ نہیں کہتا۔ جواب: جلاد۔ جو لوگوں کو پھانسی دیتا ہے اپنے ہاتھ سے لوگوں کو مارتا ہے، سب دیکھتے ہیں لیکن کوئی اس کو کچھ نہیں کہتا۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے کس جگہ نازل ہوں گے؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے دمشق میں نازل ہوں گے۔ سوال: عورتوں پر جادو کے اثرات زیادہ کیوں ہوتے ہیں اور کس قسم کے بالوں پر سخت ترین جادو کیا جاتا ہے؟ جواب: انسانی بالوں پر جادو کیا جاتا ہے لیکن دنیا کا مضبوط ترین جادو جڑ سے نکلے بالوں سے کیا جاتا ہے۔ اکثر خواتین کنگھا کرنے کے بعد بال باہر پھینک دیتی ہیں۔ ایسا ہرگز نہ کریں۔ ان بالوں کو کینچی سے کاٹ کر پھینکیں۔ کٹے ہوئے بالوں پر جادو نہیں ہوتا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں دفن کیا جائے، اس بحث پر فیصلہ کن رائے کس نے دی؟ جواب: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے۔ سوال: فتح مکہ کے موقع پر خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر کس نے اذان دی؟ جواب: فتح مکہ کے موقع پر خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر حضرت بلال بن رباح رضی اللہ عنہ نے اذان دی۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو تلوار وراثت میں ملی تھی اس کا نام کیا تھا؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو تلوار وراثت میں ملی تھی اس کا نام ماتور تھا۔ سوال: مسلمان سائنسدان الفرغانی نے دریا کے پانی کی گہرائی ناپنے کا آلہ کس نام سے ایجاد کیا تھا؟ جواب: مسلمان سائنسدان الفرغانی نے دریا کے پانی کی گہرائی ناپنے کا آلہ نائلو میٹر کے نام سے ایجاد کیا تھا۔ سوال: حضرت لوط علیہ السلام کو شہر چھوڑتے وقت فرشتوں کے ذریعے اللہ پاک نے کیا حکم فرمایا تھا؟ جواب: حضرت لوط علیہ السلام کو شہر چھوڑتے وقت فرشتوں کے ذریعے اللہ پاک نے حکم فرمایا تھا کہ اہل خانہ کے رہ جانے پر پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں۔ سوال: قرآن مجید میں کل کتنے ملائکہ کے نام موجود ہیں؟
جواب: قرآن مجید میں کل 7 ملائکہ کے نام موجود ہیں۔ سوال: سامری کا نام قرآن پاک میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب: سامری کا نام قرآن پاک میں 2 مرتبہ آیا ہے۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام نے کس دن وفات پائی؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام نے جمعۃ المبارک کے دن وفات پائی۔ سوال: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں 10 آیات کے خاتمے پر کون سا نشان لگایا گیا؟ جواب: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں 10 آیات کے خاتمے پر 5 کا نشان لگایا گیا۔ سوال: حضرت یونس علیہ السلام کے 2 لقب بتائیے۔ جواب: حضرت یونس علیہ السلام کے 2 لقب صاحب الحوت اور ذو النون تھے۔ سوال: حضرت زکریا علیہ السلام کا قرآن پاک میں کتنی جگہ ذکر آیا ہے؟ جواب: حضرت زکریا علیہ السلام کا قرآن پاک میں 18 جگہ ذکر آیا ہے۔ سوال: خیرات کا حکم قرآن مجید میں کتنی بار آیا ہے؟ جواب: خیرات کا حکم قرآن مجید میں 150 بار آیا ہے۔ سوال: سفر معراج میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کس مقام پر آگے جانے سے معذرت کر دی تھی؟ جواب: سفر معراج میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سدرۃ المنتہا کے مقام پر آگے جانے سے معذرت کر دی تھی۔ جواب: حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ عرب کے پہلے شخص تھے جنہوں نے چوری کے سلسلے میں ہاتھ کاٹنے کی تجویز پیش کی تھی، جو بعد ازاں اسلامی نظام میں شامل ہوئی۔ سوال: بیعت رضوان دراصل کیا تھی؟ جواب: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کا قصاص لینے کا عہد۔ سوال: کیا بیجا سوالات کرنا پسندیدہ عمل ہے؟ جواب: حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے، بے شک تیری امت مسلسل یہ کہتی رہے گی، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہاں تک وہ یہ بھی کہہ دیں گے کہ یہ تو اللہ ہے جس نے مخلوق کو پیدا فرمایا، تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ سوال: حضرت آدم علیہ السلام نے آگ کیسے پیدا کی؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام نے آگ پتھروں کی رگڑ سے پیدا کی۔ سوال: حدیث کی روح سے آخرت کی کھیتی کون سی ہے؟ جواب: حدیث کی روح سے دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ سوال: وہ کون سے صحابی ہیں جن کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانگا تھا؟ جواب: وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں جنہوں نے 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا جھنڈا لہرایا تھا۔ وہ عمر رضی اللہ عنہ جن کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو وہ عمر رضی اللہ عنہ ہوتے۔ وہ عمر رضی اللہ عنہ جن کو دیکھ کر شیطان اپنا راستہ بدل لیتا تھا۔ سوال: سکھوں کی کتاب میں کس مشہور آسمانی فرشتے کا ذکر ہے؟ جواب: اسلام سے سکھ مذہب میں اڈاپٹ کی جانے والی چیزوں میں حضرت اسرائیل علیہ السلام کا نام بھی شامل ہے۔ مثال کے طور پر گرو گرنتھ کے پہلے اور 5ویں چیپٹر میں وہ اسرائیل نامی ایک فرشتے کا ذکر کرتے ہیں جو لوگوں کی روحیں نکالتا ہے۔ سوال: ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے کیا رشتہ تھا؟ جواب: آپ رضی اللہ عنہا ان کی خالہ تھیں۔
سوال: کس نبی نے تلی ہوئی مچھلی کو زندہ کیا؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہا، اے عیسیٰ، اس تلی ہوئی مچھلی کو تم اپنے معجزے سے زندہ کرو، تب ہم تم پر ایمان لے آئیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس دسترخوان پر پڑی تلی ہوئی مچھلی پر کچھ پڑھ کر پھونکا، خدا کے حکم سے وہ مچھلی زندہ ہو گئی اور وہ مچھلی اس خوان میں سے کود پڑی۔ یہ دیکھ کر سب آدمی گھبرا گئے اور کچھ آدمی سہم کر مر گئے۔ سوال: ستاروں کا علم کس پیغمبر کو تھا؟ جواب: ستاروں کا علم حضرت ادریس علیہ السلام کو تھا۔ سوال: حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج پر جانے سے پہلے کون سی دو نمازیں پڑھی جاتی تھیں؟ جواب: حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج پر جانے سے پہلے فجر اور عصر کی دو نمازیں پڑھی جاتی تھیں۔ سوال: حضرت الیاس علیہ السلام کو عبرانی زبان میں کیا کہا جاتا ہے؟ جواب: حضرت الیاس علیہ السلام کو عبرانی زبان میں ایلیا کہا جاتا ہے۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کس چچیرے بھائی کو حاکم بصرہ مقرر کیا گیا تھا؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچیرے بھائی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو حاکم بصرہ مقرر کیا گیا تھا۔ سوال: نہر امیر المومنین کس خلیفہ راشد کے عہد میں کھودی گئی تھی؟ جواب: نہر امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد میں کھودی گئی۔ سوال: مہمان نوازی کی رسم سب سے پہلے کس پیغمبر نے رائج کی تھی؟ جواب: مہمان نوازی کی رسم سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رائج کی تھی۔ سوال: غزوہ تبوک کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس صحابی رضی اللہ عنہ کو یمن کے ایک حصے کا گورنر نامزد فرمایا؟ جواب: غزوہ تبوک کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کے ایک حصے کا گورنر نامزد فرمایا۔ سوال: سب سے پہلے درہ کی ایجاد اور کوڑے کی سزا کس نے دی؟ جواب: سب سے پہلے درہ کی ایجاد اور کوڑے کی سزا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دی۔ سوال: جنت البقیع کہاں ہے؟ جواب: جنت البقیع مدینہ میں ہے۔ سوال: کس صحابی کو قیامت کے دن علماء کا امام بنایا جائے گا؟ جواب: حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو قیامت کے دن علماء کا امام بنایا جائے گا۔ سوال: چھٹے آسمان پر موجود سدرۃ المنتہا کی جڑ سے نکلتا ہوا پانی دنیا میں کس جگہ گرتا ہے؟ جواب: ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے معراج پر چھٹے آسمان پر موجود سدرۃ المنتہا کی جڑ سے پانی نکلتا ہوا دیکھا جو کہ دریائے نیل اور دریائے فرات میں گرتا ہے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کھانا کھاتے تو اپنی انگلیوں کو کتنی بار چاٹتے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کھانا کھاتے تھے تو اپنی انگلیوں کو 3 بار چاٹتے۔ سوال: شب معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء کی امامت کس جگہ کرائی اور کتنی رکعتیں پڑھائیں؟ جواب: شب معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء کی امامت بیت المقدس میں کرائی اور 2 رکعت پڑھائی۔ سوال: صلیبی جنگوں کے مسلمان ہیرو سلطان صلاح الدین ایوبی کا نسلی تعلق کس قبیلے سے تھا؟
جواب، صلیبی جنگوں کے مسلمان ہیرو سلطان صلاح الدین ایوبی کا نسلی تعلق ایوب نامی قبیلے سے تھا۔ سوال، بدکار مرد کو کس قسم کی لڑکی ملتی ہے؟ جواب، بدکار مرد نکاح نہیں کرتا مگر بدکار عورت یا مشرک عورت سے، اور بدکار عورت کو بھی بدکار یا مشرک مرد کے سوا کوئی اور نکاح میں نہیں لاتا اور ایمان والوں پر حرام ہے۔ سوال، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ طاقتور انسان کون سا ہے؟ جواب، اللہ کے نزدیک سب سے طاقتور انسان اللہ پر توکل کرنے والا ہے۔ سوال، پل صراط کہاں واقع ہوگا؟ جواب، پل صراط میدان حشر میں واقع ہوگا۔ سوال، کون سی دو چیزیں دل کو سخت کر دیتی ہیں؟ جواب، زیادہ کھانا اور زیادہ بولنا دل کو سخت کر دیتا ہے۔ سوال، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا نبوت سے کتنے برس پہلے پیدا ہوئیں؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہ نبوت سے 10 برس پہلے پیدا ہوئیں۔ سوال، حجاج بن یوسف محمد بن قاسم کے رشتے میں کیا لگتے تھے؟ جواب، حجاج بن یوسف محمد بن قاسم کے رشتے میں سسر اور چچا لگتے تھے۔ سوال، سورہ ابراہیم میں ابراہیم علیہ السلام کا نام کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب، سورہ ابراہیم میں ابراہیم علیہ السلام کا نام 1 مرتبہ آیا ہے۔ سوال، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تینوں بیٹوں کے نام بتائیں۔ جواب، حضرت حسن رضی اللہ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ، حضرت محسن رضی اللہ عنہ۔ سوال، وہ کون ہیں جنہوں نے دور دور تک اسلام کا جھنڈا لہرا دیا تھا؟ جواب، وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں جنہوں نے 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا جھنڈا لہرا دیا تھا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیوز پسند آئی ہوں گی، تو میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ۔